بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. 4.25 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ضلع ٹانک جنوبی وزیرستان کا سرمائی ہیڈ کوارٹر اور بندوبستی علاقہ ہے. جنوبی وزیرستان کے متعدد دفاتر سمیت پولیٹیکل کچہری ٹانک میں واقع ہے. پولیٹیکل کچہری کی بنیاد انگریزوں کے دور میں رکھی گئی. ٹانک کی تاریخ پر نظر ڈال رہے ہیں امان اللہ مروت. ضلع ٹانک 4.25 لاکھ کی آبادی پر مشتمل علاقہ ہے جس میں جنوبی وزیرستان کے متعدد دفاتر ایجنسی ایجوکیشن آفس، ایجنسی اکاؤنٹ آفس، ورکس اینڈ سروسز، پبلک ہیلتھ، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، اریگیشن اینڈ ہائیڈل پاور، اسسٹنٹ ایجنسی سرجن آفس اور ٹیسکو سمیت پولیٹیکل کچہری واقع ہے. پولیٹیکل کچہری کی بنیاد برطانوی دور حکومت میں رکھی گئی. اس کچہری کا پہلا پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان A.J. گرانٹ تھا جس کا تعلق برطانیہ سے تھا اور اس کی مدت ملازمت 1895 تا 1899 تھی. برطانوی دور حکومت میں جنوبی وزیرستان کو کنٹرول کرنے اور انگریزوں کا اثر بڑھانے کے لیے وہ مقامی باشندوں اور بااثر افراد کو رکھتا تھا اور انہیں باقاعدہ مراعات دی جاتی تھی. جنوبی وزیرستان میں کوئی مسئلہ پیش آتا یا قیام امن کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تو وہ اپنے ان مراعات یافتہ افراد کی مشاورت سے مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے. اور اس حوالے سے جنوبی وزیرستان میں جس قبیلے کا کوئی شخص جرم کا مرتکب ہوتا یا بغاوت کرتا تو 40 FCR قانون کے تحت پورے قبیلے کو پابند سلاسل کر دیا جاتا اور اس قبیلے کی مراعات بند کر دی جاتی تھی. 1947 کے بعد حکومت پاکستان نے حکومت برطانیہ کی طرز پر پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کیا اور 40 FCR کا قانون برقرار رکھا. موجودہ آپریشن رائے نجات، قیام امن یا متاثرین کے اپنے علاقوں کو واپسی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان عمائدین کا جرگہ اسی پولیٹیکل کچہری میں طلب کرتا ہے اور ان عمائدین کو باقاعدہ مراعات دی جاتی ہیں. ضلع ٹانک جنوبی وزیرستان کا سرمائی ہیڈ کوارٹر اور بندوبستی علاقہ ہے. اکثر جنوبی وزیرستان سے متصل بندوبستی علاقے میں اس حوالے سے جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کا رد عمل یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. امان اللہ مروت، دنیا نیوز، ٹانک. ناظرین، پاکستان کا خطہ قدیم تہذیب و ثقافت سے مالا مال ہے اور جا بجا اس کے مظاہر نظر بھی آتے ہیں. شمالی علاقے بھی اپنی تاریخی اہمیت کے ساتھ پاکستان کا حصہ ہیں. ٹانک کا علاقہ اگرچہ بندوبستی علاقہ ہے لیکن اس علاقے میں بھی تاریخ کے رنگ نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. اب نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی چند خبروں پر. مردان بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں 1-1 کانٹے دار مقابلے کے بعد ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار عبدالرشید پیرزادہ ANP اور PPP پارلیمنٹیرین کے مشترکہ امیدوار خان غواث خان کو شکست دے کر صدر، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار شکیل زادہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. مردان میں ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات سینئر وکلا شمس القمر کاکا کھیل اور عبدالحمید خان ایڈوکیٹ پر مشتمل کمیٹی کی نگرانی میں مکمل ہوئے. پولنگ صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک جاری رہی. نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک الائنس کے عبدالرشید پیرزادہ 179 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے. ان کے مد مقابل نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار خان غواث نے 164 ووٹ حاصل کیے. نائب صدارت کے عہدے پر اکبر ہوتی جبکہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر شکیل زادہ ایڈوکیٹ نے کامیابی حاصل کی. جاوید شاہ جوائنٹ سیکرٹری اور نثار احمد فائنانس سیکرٹری منتخب ہو گئے. انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب. نظر ڈالتے ہیں پنجاب بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. ڈیرہ غازی خان میں سیلاب متاثرین کے لیے ماڈل ولیجز کی تعمیر میں ناقص اور غیر معیاری مٹیریل کے استعمال کی شکایات پر DCO نے کام روک کر تحقیقات کا حکم دے دیا. آئے مزید تفصیلات جانتے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں سیلاب متاثرین کے لیے ماڈل ولیجز کی تعمیر ناقص اور غیر معیاری میٹیریل سے استعمال کی شکایات پر DCO افتخار علی سہو نے کام روک کر تحقیقات کا حکم دیا ہے. پہلے مرحلے میں 10 متاثرہ بستیوں میں قرعہ اندازی کے ذریعے ماڈل ولیجز میں گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے. DCO نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو تعمیرات اور میٹیریل کے معیار کو یقینی بنائے گی. سیلاب متاثرین 6 ماہ گزر جانے کے باوجود مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں. دوسری جانب سیلاب متاثرین کو فراہم کی جانے والی امداد میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی خبریں بھی میڈیا پر آ رہی ہیں. اس کی ایک مثال آپ نے ابھی رپورٹ میں دیکھی. ذاتی مفادات کے لیے مشکلات کے شکار سیلاب متاثرین کو ناقص مٹیریل سے تیار کردہ ماڈل ولیج فراہم کرنا کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا. امید ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کر کے اس میں ملوث عناصر کو کڑی سزا دی جائے گی. سٹی پبلک پارک گندگی کی وجہ سے لفافہ گراؤنڈ کہلانے لگا ہے. لاکھوں روپوں سے بنایا گیا یہ پارک انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث برباد ہو چکا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
سٹی پبلک پارک گندگی کی وجہ سے لفافہ گراؤنڈ کہلانے لگا ہے. سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا گندا پانی اس پارک میں جمع ہو جاتا ہے. لاکھوں روپیوں سے بنایا گیا یہ پارک انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث برباد ہو چکا ہے. پھول پودے اور گھاس ختم ہو چکی ہیں، بینچ ٹوٹ چکے ہیں. پارک کے اطراف میں بڑے بڑے گٹر کھلے پڑے ہیں. گندگی سے ڈینگی وائرس جیسے مہلک مرض پھیل رہے ہیں. ہاؤسنگ کالونی کے اس لفافہ پارک کے چاروں جانب ضلع انتظامیہ کے اہم دفاتر بھی قائم ہیں جہاں لوگوں کو آمد و رفت رہتی ہے، مگر عوامی مشکلات اور شکایات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ بہت جلد پارک اور ملکہ گلیوں کو بہتر بنا دیا جائے گا. ہاؤسنگ اسکیم ہے، یہ کافی پرانی ہے اور یہاں جو سیور کی پائپ لائنز ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے نیچے سے گزر رہی ہیں اور پائپ لائن بھی بہت تنگ ہے، وہ کافی چوک ہو چکی ہیں. اب جو ہم نیا سیور ادھر ڈال رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. ناظرین، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور عوام کو صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے پارکس کا قیام ناگزیر ہے، لیکن اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح لاکھوں روپے کی لاگت سے تیار کیا جانے والا پارک حکام کی عدم توجہ کے باعث تباہ ہو گیا ہے. اگرچہ اس حوالے سے علیحدہ ڈپارٹمنٹس قائم ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس کا واضح نظام نہ ہونے کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور پارکس کی تزئین و آرائش کر کے اسے عوام کے لیے کھولا جانا چاہیے. میری دھرتی میری دنیا میں یہاں لیں گے ایک بریک، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے. رجانہ میں 1122 کی سروس کا آغاز کر دیا گیا.